سیکورٹی فورسز نے کس قانون کے تحت گھر میں سوئے بچوں کو نشانہ بنایا؟ رکن بلوچستان اسمبلی ثنا بلوچ۔ بلوچی اکیڈمی کا 66واں جنرل باڈی اجلاس منعقد کیا گیا۔ بلوچستان کے سرکاری پرائمری اسکولوں اور کالجز میں بلوچی استاد تعینات کیے جائیں۔ اکیڈمی نے کئی نئے لٹریری پروجیکٹس کی منظوری دے دی۔ آج اگست کی 7 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و شبات۔ بلوچستان اسمبلی کے اراکین نے حکومت کی توجہ ریڈ زون کے باہر زیارت واقعہ پر احتجاج خاران میں حاجی ثناء اللہ کے گھر پر چھاپہ مار کر اس کے 2 بیٹوں کو قتل کرنے، اساتذہ کی بھوک ہڑتال، فزیو تھراپسٹ کے احتجاج، کوئٹہ میں فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کی تحقیقات کی جانب مبذول کرواتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ ہفتہ کو بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں BNP کے رکن اسمبلی ثنا بلوچ نے پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیارت واقعہ کے رد عمل میں ریڈ زون کے باہر احتجاج کرنے والے لوگوں کا انتہائی معمولی مطالبہ ہے کہ واقعہ کے انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خاران میں حاجی ثناء اللہ کے گھر پر چھاپہ مار کر اس کے 2 بیٹوں کو قتل، ایک کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ اگر کسی سے کوئی تفتیش یا تحقیقات کرنی ہے تو ہمیں بتایا جائے تو ہم خود ان کو اداروں کے پاس بھیجیں گے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ گھر میں سوئے بچوں کو نشانہ بنایا جائے؟ انہوں نے کہا کہ 18 جولائی سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے اساتذہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیگر صوبوں میں JVT اساتذہ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، مگر بلوچستان کے اساتذہ اپ گریڈیشن کے حق میں تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محکمہ پولیس کی تنخواہوں کے حوالے سے ایوان کی توجہ کافی عرصے پہلے مبذول کرائی تھی، مگر اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج پر بیٹھے فزیو تھراپسٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ بلوچستان میں سیلاب سے مزید 6 اموات۔ بلوچستان میں سیلاب سے مزید 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 176 ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق قلعہ سیف اللہ کی بستی مارپال کے شہری ایک ہفتے سے علاقے میں محصور ہیں۔ بارشوں سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ راستے بند ہونے کے باعث متاثرین تک نہ کھانا پہنچا اور نہ پانی، جانور بھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ اسی طرح نصیر آباد، جھلمکسی اور ڈیرہ مراد جمالی سمیت متعدد سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ مسنگ میں متاثرین نے امداد نہ ملنے پر احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلاک کر دی۔ بارشوں سے طوبہ چکزئی کی بیشتر سڑکیں بھی برباد ہو گئیں۔ بارشوں اور سیلاب پر بلوچستان اسمبلی میں ایک تحریک التوا جمع کرا دی گئی ہے، جس میں حالیہ بارشوں، سیلاب سے نقصانات اور عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اور عوامی نوعیت کے حامل مسئلے کو زیر بحث لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تحریک التوا کے متن میں کہا گیا ہے کہ ہم درذیل اراکین اسمبلی قواعد و انضباط کار مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 70 کے تحت تحریک التوا کا نوٹس دیتے ہیں کہ 2 جولائی 2022 سے صوبہ بھر بالخصوص ضلع کوئٹہ، پشین، قلعہ سیف اللہ، جوب، شیرانی، مسخیل، ارنائی، بارکھان، قلعہ عبداللہ، واشک، پنجگور، تربت، وران، ناوڑک، زڑخو، مچ، بولان، سبی اور دیگر علاقوں میں حالیہ تباہ کن بارشوں، سیلابی ریلوں اور طوفانی باد و باران کی وجہ سے ہزاروں گھر، سینکڑوں گاؤں اور دیہات سے فیاستی سے مٹ گئے اور مچ پل کا آدھا حصہ اسی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا ہے، جس سے مچ شہر سے پورے بلوچستان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان بھر میں 100 سے زائد قیمتی جانوں کا ضیاع اور سینکڑوں مال مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے اور مختلف جگہوں پر سیلابی ندی نالوں میں طغیانی آنے سے مزید تباہی ہوئی۔ تمام علاقوں میں تیار باغات، فصلات اور بندات مکمل طور پر تباہ اور اکثر علاقوں میں بندات ٹوٹ گئے ہیں، جس سے عوام کی معاشی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جن کے لیے PDMA NDMA کی امدادی کارروائیاں حکومتی و ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ لہٰذا علاقے کے عوام کو بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بابت اسمبلی کی کارروائی ہو اور عوامی نوعیت کے حامل مسئلے کو زیر بحث لایا جائے۔ شدید بارشوں کے باعث ٹوٹنے والے حب ندی پل کی بحالی کا کام تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں ہونے والے شدید بارشوں کے باعث دیگر پلوں کی طرح حب ندی پل کو بھی نقصان پہنچا تھا،
جس کی بحالی کا کام تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے ٹوٹنے والے حب ندی پل کو 2 ہفتے گزر گئے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے پل تاحال بحال نہیں کیا جا سکا ہے، جس سے حب سے کراچی جانے اور آنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پل کا مرمتی کام نہ ہونے کی وجہ سے انہیں 10 کلومیٹر کے اضافی راستہ طے کر کے حب بائی پاس سے گزرنا پڑتا ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حب ندی پل کو جلد از جلد بحال کیا جائے تاکہ ہم اس اذیت سے بچ سکیں۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے 5 نئے کیس سامنے آ گئے، جس کے بعد کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے۔ کورونا پھیلنے کی شرح 1.56% رہی۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 320 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 5 مثبت کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ 71 افراد کے ٹیسٹ کے نتائج آنا باقی ہیں۔ بلوچستان میں مجموعی کیسز کی تعداد 35,849 رہی، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 35,417 ہے۔ کورونا کے باعث اب تک 378 افراد جان بحق ہوئے ہیں، جبکہ کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 54 ہے۔ بلوچی اکیڈمی کی جانب سے بلوچی قصہ کے عنوان سے 2 روزہ سیمینار کا انعقاد۔ بلوچی اکیڈمی کی طرف سے 5 اور 6 اگست کو بلوچی اکیڈمی کمپلیکس میں ایک 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے پہلے دن بلوچی زبان و ادب کے محقق اور ادیبوں نے بلوچی قصہ اور داستانوں کے بارے میں اپنے تحقیقی مقالے پڑھے۔ پہلا دن 3 سیشنز پر مشتمل تھا، جس میں پہلے سیشن قصہ کے تعارف اور بلوچی قصہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ دوسرے سیشن میں بلوچی داستانوں اور قصوں کی زبان اور ان کے خصوصیات کے بارے میں مقالے پڑھے گئے، جبکہ آخری سیشن میں بلوچی فکشن میں بچوں کے ادب اور خاص قصوں کے علاوہ بلوچی قصے پر جو تحقیقی کام کیا جا چکا ہے اس کے بارے میں معلومات دی گئیں۔ سیمینار کے پہلے روز رزاق نادر، علی گوہر، ثانیہ امجد، شرف شاد، ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ، اقبال ظہیر، رازق راج اور عبداللہ دشتی نے اپنے تحقیقی مقالے حاضرین کے سامنے پیش کیے۔ بلوچی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس سیمینار میں محققین، ادیبوں اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں پڑھے جانے والے تحقیقی مقالوں کی کتاب بھی حاضرین کو دی گئی، جس میں پیش کیے جانے والے مقالوں کی کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا۔ بلوچی اکیڈمی کے چیئرمین سنگت رفیق نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچی اکیڈمی بلوچی زبان و ادب کے فروغ اور ترویج کے لیے نہ صرف تحقیقی اور ادبی کتابوں کی تخلیق اور اشاعت کا بندوبست کرتی ہے، بلکہ مختلف اوقات میں ادبی اور تحقیقی موضوعات پر سیمینار کا انعقاد کرتی ہے، تاکہ بلوچی زبان و ادب میں تحقیق اور تخلیق کے عمل کو تقویت ملے۔ بلوچی اکیڈمی کا 64واں سالانہ جنرل باڈی اجلاس چیئرمین سنگت رفیق کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں جنرل سیکریٹری ڈاکٹر بیزن صبا نے رپورٹ میں گزشتہ سال کے دوران منعقد کیے گئے ادبی سرگرمیوں اور تقریبات، نشر و اشاعت و دیگر منصوبوں کے متعلق ارکان کو آگاہی دی۔ اس کے علاوہ سالانہ رپورٹ میں مالی اخراجات کے بارے میں ممبران کو بریفنگ دی گئی اور منظوری لی گئی۔ بلوچی اکیڈمی کے ممبران نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھائے جانے والے بلوچی مضمون کا نصاب بنانے اور بلوچی کو پڑھانے کے عمل کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ارکان نے مطالبہ کیا کہ اسکولوں میں بلوچی زبان کو پڑھانے کے لیے بلوچی ٹیچرز تعینات کیے جائیں۔ اکیڈمی کے ارکان نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کالج لیول میں بلوچستان کے مختلف کالجز کے لیے بلوچی کی خالی اسامیوں کو پبلک سروس کمیشن کے تحت مشتہر کر کے استاد مقرر کیے جائیں تاکہ سرکاری کالجوں میں بلوچی پڑھانے کے عمل میں تیزی لائی جا سکے۔ ڈاکٹر بیزن صبا نے سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اکیڈمی نے اس سال بلوچی زبان کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ایک موبائل ایپلیکیشن تیار کی ہے، جس میں اکیڈمی کی چھاپ کردہ کتابیں پڑھنے کے لیے میسر رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تحقیق کے شعبے میں 9 تحقیقی کتابیں چھاپی گئی ہیں، جبکہ اس سال انگریزی بلوچی ڈکشنری، بلوچی 4 زبانی ڈکشنری کے علاوہ شاعری اور فکشن کے بارے میں کل 21 کتابیں چھاپی گئی ہیں۔ اکیڈمی نے مجلس عاملہ کو ہدایت کی کہ وہ بچوں کے لیے تعلیمی مواد کی تیاری، غیر ملکی زبانوں کی کلاسک تخلیقات کو بلوچی زبان میں ترجمہ اور بلوچی کے شاہکار ادبی و تاریخی مواد کو انگریزی یا دیگر زبانوں میں ترجمہ، بلوچی زبان کے لہجوں اور تاریخ کے بارے میں تحقیق و اشاعت اور بلوچستان کی تاریخ کے بارے میں اقدامات اٹھائے۔ جنرل باڈی کے ارکان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اسمبلی ارکان کی توجہ اس جانب دلائی کہ بلوچی زبان سمیت بلوچستان کی بڑی زبانوں پشتو اور براوی کو سرکاری پرائمری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ارکان نے بلوچی اکیڈمی کی کارکردگی کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہا کہ اکیڈمی نے پچھلے کچھ عرصے سے تحقیقی مقالوں پر مشتمل سیمینار منعقد کیے ہیں اور تحقیق کی
جانب زیادہ توجہ مرکوز کی ہے، جس سے بلوچی زبان کی اور زبان و ادب کے فروغ میں مدد مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچی اکیڈمی کی تیار کردہ موبائل اپلیکیشن بھی اس جانب ایک اہم قدم ہے۔ 64ویں اجلاس میں یہ قرارداد پیش کیے گئے اور حکومت بلوچستان سمیت متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ بلوچستان کے تمام سرکاری پرائمری اسکولوں میں بلوچی، پشتو اور براوی کے باقاعدہ استاد مقرر کیے جائیں اور پرائمری اسکولوں میں ان زبانوں کو پڑھانے کے عمل کو دوبارہ جاری کیا جائے۔ بلوچستان میں سریاب روڈ میں واقع میوزیم سمیت مختلف علاقوں میں کلچر سینٹرز کو فعال کیا جائے۔ جعفر آباد اور نصیر آباد کے علاقوں میں بلوچی زبان کو پڑھانے کا عمل شروع کیا جائے۔ ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں کو معیاری بنانے کے علاوہ ان نشریات کے دورانیے کو بھی بڑھایا جائے۔ بلوچی اکیڈمی کے چیئرمین سنگت رفیق نے اجلاس میں شریک تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ بلوچی اکیڈمی بلوچی زبان، تاریخ، ثقافت اور ادب کے فروغ کے لیے اپنی کوششوں میں مزید تیزی اور جدت لائے گی۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ چینی فوجی مشقیں حملے کی تیاری ہیں۔ تائیوان نے چینی فضائی اور بحری حدود میں داخلے کو ممکنہ حملے کی تیاری قرار دیا ہے۔ نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد چین نے اپنی فوجی مشقوں میں تیزی لائی ہے۔ تائیپے نے ہفتے کے روز جزیرے کے قریب چینی فوجی کرافٹ کی موجودگی کے جواب میں اپنے جنگی طیاروں کی پرواز اور بحری گشت میں اضافہ کر دیا۔ یہ پیش رفت ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب چین آبنائے تائیوان میں اب تک سب سے بڑی فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ چین نے یہ مشقیں نینسی پیلوسی کے دورے تائیوان کے رد عمل میں شروع کی ہیں۔ تائیوان کی فوج نے ہفتے کے روز چینی عسکری مشقوں کو ممکنہ حملے کی سیمولیشن یعنی حملے کی تیاری قرار دیا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ کمیونسٹ طیاروں اور بحری جہازوں کے متعدد بیڑے آبنائے تائیوان کے ارد گرد اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ نے حد بندی لائن کو بھی عبور کیا ہے۔ تائیوان کے فوج نے بتایا ہے کہ اس نے انتباہی بیانات نشر کیا اور اپنی فضائی اور بحری نگرانی بھی بڑھا دی ہے۔ علاوہ ازیں ساحل پر نصب کیے جانے والے میزائل بھی اسٹینڈ بائی پر رکھ دیے گئے ہیں۔ سن 2020 کے بعد چین کی جانب سے آبنائے تائیوان میں حد بندی لائن عبور کیے جانے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس برس چین نے اعلان کیا تھا کہ وہ حد بندی کی لائن تسلیم نہیں کرتا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق یوکرینی فورسز اسکولوں اور اسپتالوں میں اپنے اڈے بنا کر عام شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اس کی اشاعت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایمنسٹی کی یوکرین دفتر کی سربراہ مستعفی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یوکرین دفتر کی سربراہ اوکسانا پوکلوچ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ایمنسٹی کی اس رپورٹ پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دیا ہے کہ جس میں ایمنسٹی کا کہنا تھا کہ یوکرینی فورسز اسکولوں اور اسپتالوں میں اپنے اڈے بنا کر عام شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یوکلوچ نے ایمنسٹی کے اس رپورٹ کو ماسکو حکومت کے پروپیگنڈا کی بازگشت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسے ملک جہاں ایک قوت عسکری مداخلت کے ذریعے قبضے کے خواہاں ہو، وہاں محافظ کی مذمت کرنا ناانصافی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یوکرین دفتر کی سربراہ اوکسانا یوکلچ نے جمعہ کی رات اپنے فیس بک پیج پر ایک بیان شائع کیا جس میں انہوں نے اپنے سابق آجر ایمنسٹی انٹرنیشنل پر یوکرین کی جنگ کے دور کے حقائق کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ جمعرات کو ایمنسٹی کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کو یوکرینی حکام کی طرف سے رد کیا گیا، جبکہ مغربی سفارتکاروں نے بھی اس کی سخت مذمت کی۔ اوکسانا نے اپنے بیان میں تحریر کیا، یہ انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن اس پر میں اور ایمنسٹی کی قیادت کے مابین تقسیم پیدا ہو چکی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی بھلائی کے لیے کیے گئے کسی بھی کام میں مقامی سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جانا چاہیے اور اس کے نتائج کے بارے میں بہت اچھی طرح سوچا جانا چاہیے۔ روس بارہا شہری علاقوں پر حملوں کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتا رہا ہے کہ یوکرینی جنگجوؤں نے روس پر فائرنگ کے لیے ہدف شدہ پوزیشنز یا مقامات کو مخصوص کر رکھا ہے۔ یوکلچ کے مطابق ان کے دفتر نے انسانی حقوق کی تنظیم کی قیادت سے کہا تھا کہ اس کی طرف سے یوکرینی فورسز پر لگائی اسکولوں اور اسپتالوں میں اپنے اڈے بنا کر عام شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی الزام کا جواب دینے کے لیے یوکرین کی وزارت دفاع کو مناسب وقت دیں۔ مزید برآں یہ کہ اگر ادارہ ایسا کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے تو یہ کریملن کی مزید غلط معلومات اور پروپیگنڈے کی کوششوں کا جواز بنتا ہے۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے شائع ہونے والی رپورٹ کے ساتھ ایک نیوز ریلیز میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل ایگنس کالامارڈ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے یوکرینی فورسز کے ایک خاص یا روایتی طریقہ کار کو دستاویز کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب یوکرینی فوجی کسی گنجان آباد علاقے میں کوئی آپریشن کرتے ہیں تو وہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور شہریوں کی زندگی کو خطرے سے دچار کرتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل کا جمعرات کو بیان دیتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ دفاعی پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے یوکرین کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہو جاتا، جس کی وجہ سے یوکرینی فوج بین الاقوامی انسانی قوانین کے احترام سے مبرہ ہو جائے۔ روس کے سرکاری میڈیا نے ایمنسٹی کی رپورٹ کو اس کے ان دعووں کی حمایت کا ذریعہ قرار دیا جس میں ماسکو نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ میں صرف فوجی اہداف پر عملے کیے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔